میرا نام مدثر ہے اور آج ہم MYO موٹیویٹڈ یوتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آن لائن ہیں. میرے ساتھ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہے جن کو میں بہت ٹائم سے جانتا ہوں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. عبدالجواد خٹک نام ہے ان کا. یہ ایک پروفیشنل HR ٹرینر بھی ہیں, کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں. آج کل چونکہ قرنطینہ کی وجہ سے قید ہیں گھر میں, بہت مشکلوں سے ان سے رابطہ ہو پایا ہے اور کئی دنوں سے میری ٹیم بھی اور MIO کی ٹیم بھی جو ہے تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن آج لکلی یہ ہاتھ آ گئے ہیں ہمارے. تو السلام علیکم جواد, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام مدثر, thanks for the flowery words and thanks for having me. It's great, it's always great to have you man. ہماری ملاقات بہت ٹائم سے ڈیو تھی, لیکن آج جو ہے تو بس ہماری ملاقات جو ہے تو MYO کے تھرو ہو گئی, which is a very rare occurrence کہ بھائی یہ مطلب کہ کہاں سے کیا بات گئی اور کہاں سے کہاں ہو گئی. ٹھیک ہے, دل کو دل سیرا ہوتی ہے میرے خیال سے. ایسا ہی ہے. ابھی آف لائن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کافی ٹائم سے ہم پلان کر رہے تھے, بٹ it was like I would say it was written like this. تو آج ہم اس طرح ورچولی مل رہے. It's good to see you. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے اور very soon we are going to have session for Qissa Khwanan as well. Yes. تو جواد, I would like to introduce yourself. میرے خیال سے آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, ہو سکتا ہے میں نے کچھ مس کیا ہو, تو آپ ہمارے آڈینس کو پلیز بتائیے گا کہ what you do اور آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, how it all started. تو ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن اپنا بتا دیں تو بہتر رہے گا. کافی سارے سوالات ایک ساتھ ہو گئے ہیں. I'll focus on what I've done and what I'm doing right now, and then we're going to talk about the passion اور جو چیزیں ہیں آگے. So mainly I am an HR professional. I am MBA. Professionally, I'm into so many things these days. I started my career as a core HR professional, and then I moved to project management. ایک HR سافٹ ویئر کمپنی ہے جہاں ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. سو آئی ورک فار دیٹ کمپنی ایز HR کنسلٹنٹ اینڈ اے ٹریننگ کنسلٹنٹ. وہ HR کمپنی بیسکلی کمپنیز کو جو ہے وہ HR سولوشنس پرووائڈ کرتی ہیں. سو آئی ایم کرنٹلی لنکڈ ود دیٹ کمپنی. دیٹ کمپنی از بیسڈ ان دبئی. At the same time, I am working as a consultant with a company called Evolve HR in Pakistan. وہاں پہ ہم ٹریننگز اور ڈفرینٹ HR solutions پرووائڈ کرتے ہیں. And I'm also a co-founder and a chief training officer at a company, TSOL, which my friend owns. So at the same time, as I said, I'm co-founder, so he considers me as a co-founder as well. So we are working on that as well. And at the same time, I'm a small entrepreneur as well. There, I won't let you ask so many questions because you are the expert. ایک چھوٹا سا business بھی own کرتا ہوں. So alhamdulillah, into so many things. Maybe jack of all trades, master of none, but alhamdulillah, I'm doing well in all those areas. میرے خیال سے یہ کال جو ہے نا آج کل فٹ نہیں بیٹھ رہا, کیونکہ آج کل انٹرپرینورس کی اور ان کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ بھائی he should be master of all. ہاں, وہ اس کو سب کچھ آنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے دن میں شاید ہاں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جواد, لیٹس گو بیک. ٹھیک ہے, MBA سے پہلے جاتے ہیں ہم, آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں. واٹ واز دا تھنگ کہ بھائی آپ بچپن میں سوچتے ہوتے تھے کہ بھائی ایک تو ہمارا جو تھا نا, جس طرح ہمارا براٹ اپ ہوا ہے, جس طرح ہمارے انوائرمنٹ ہے, ہم سے اگر کوئی پوچھتا بھی تھا تو بڑے کیا بنو گے, یہ سب سے پہلے آتا تھا کہ بھائی فوجی بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بھی اسی اسٹیج سے گزرا ہوں. میں تو خیر فوجی نہیں بننا چاہتا تھا, میں ایئر پائلٹ بننا چاہتا تھا. ابھی بھی مجھے شوق ہے ٹو فلائی ایئرپلینس. تو what is that you felt کہ بھائی آپ کو بچپن سے کیا وہ آتی تھی فیلنگ کہ بھائی آپ کو کیا کرنا چاہیے اس طرح؟ یار مدثر, honestly speaking, I am a kind of person who goes with the flow. وہ long term plannings and stuff. تو honestly speaking, BBA تک nothing was planned as such. ٹھیک ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے, وہ ایک ٹرینڈ اس طرف جاتا ہے کہ یو گو فار یور میٹریکولیشن, اس کے بعد آپ پھر FSC میں یا پری میڈیکل یا انجینئرنگ. تو پری میڈیکل کا تو الحمدللہ شوق ہی نہیں تھا اور پری انجینئرنگ کی سائڈ پہ گئے.
then there مجھے لگا کہ یہ انجینئرنگ اور ان چیزوں میں I might not fit well, تو پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ گیا اینڈ along the way پھر پتہ چلے کہ yes this is the right faculty or right area of studies for me. تو بچپن میں تو وہی جو سنتے آتے تھے لوگوں سے کہ یہ بنیں گے وہ بنیں گے, بٹ I would say that it's a message for the youth as well کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکشن بچپن سے ملے یا میٹرک میں ملے, اگر ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں آگے جانا ہے, سو انسٹیڈ آف گوئنگ فار FSc ان پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل, ضروری ہے کہ آپ انٹر میں بھی وہی چیزیں پڑھیں جو آپ نے آگے پڑھنی ہے. بٹ ایون اگر آپ کو ایٹ اے اسٹیج آف پوسٹ گریجویشن اور گریجویشن بھی اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ واٹس دا رائٹ ڈائریکشن فار یو, آئی تھنک اٹس نیور ٹو لیٹ. ویسے یہ بات آپ کی صحیح ہے. ٹل ڈیٹ مطلب کہ میں آفٹر BBA میں نے پھر 1 سال جاب کی, پھر اس کے بعد میں ایک ڈفرینٹ پروجیکٹس میں انوالو رہا. مجھے آخر میں جا کے پتا چلا کہ بھائی میں جو ہوں ایون ٹرینر رہنے کے بعد بھی, اتنا عرصہ ٹرین کرنے کے بعد بھی, I felt کہ I have good teaching skills. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی I am very good with teaching, میں لوگوں کو بہت اچھی طرح سے چیزیں سمجھا سکتا ہوں. Since then I have been pursuing it, لیکن we all are trying our best. Absolutely. اور every day we realize کہ بھائی ہمیں ہمارا پوٹینشیل, جو ہمیں کیا پوٹینشیل ہے, وہ خود ہی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ویسے نہیں ہے. جب آپ جو ہے نا تازہ آپ وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو دروازے کھل رہے ہوتے ہیں, دریچے کھل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بول رہا ہے, خودی اور یہ ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرنے والی بات. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ بھائی جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, اپنی اسٹرینتھس کو نہیں دیکھیں گے, آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو آر جسٹ مطلب کہ آپ جو ہے نا ایک تنکا ہے بڑے سے دریا یا سمندر میں. تو that's very very true کہ بھائی ہم بچپن سے جو ہے تو ہم کبھی کیا بنتے تھے. اور میں بھی جو تھا تو BCom میں گیا, مجھے اپنے کہا کہ بھائی تم بزنس میں جاؤ. حالانکہ میرا نیچر جو ہے وہ بزنس کا نہیں تھا, میرا تھوڑا کتابوں کی وجہ سے اور تھوڑا کرٹیکل تھنکنگ کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا. اچھا, کرٹیکل تھنکنگ میں اور چالاکی میں بڑا فرق ہے. ویسے یہ اس ٹاپک پہ بھی بعد میں آئیں گے عبدالجواد. یہ دو بڑی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یو کین بی اے گوف اینڈ اے کرٹیکل تھنکر ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ کلیور ہونا اور کرٹیکل تھنکر ہونا نا, یہ بہت مطلب کہ میریکل ہے اگر کسی بندے میں ہو تو. تو اس پہ بھی ذرا بعد میں جائیں گے, بات کریں گے اس پہ بھی. تو پھر میں جب BBA کیا تو پھر then I thought کہ بھائی I am built for social sciences and I'm good at that. Somehow a touch of business is also good for me. پھر اس کے بعد جو ہے تو مطلب کہ بھائی ہم پھر سوشل سائنسز MPhil میں کیا ہم نے, اور اب جو ہے تو جی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں. تو بس گھوم کے اسی جگہ پہ جو ہے نا آ جا رہے. تو یہ I'll let you finish and then I'll speak. I'm complete. آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ جیکما کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا, اونر آف علی بابا, ہی واز سیئنگ کہ ٹل دا ایج آف 30 آپ 4-5 مختلف آرگنائزیشنز میں کام کریں, ایز اے انٹرن جائے, جاب لے, آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ فائر ہو, ایک دفعہ آپ کمپنی کو خود چھوڑے, کبھی مس کنڈکٹ کرے, مختلف ایریاز میں جائے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹس یور پیشن از. آفٹر دیٹ دین you can spend 10 focused years and move in a direction. میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں اور پبلک اسپیکنگ سیشنز میں بھی, میں ٹریننگز جتنی بھی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ڈائریکشن از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جو بھی آپ کرتے ہیں نا, ایوری تھنگ ایلس, ڈائریکشن بہت ضروری ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. پیشن کو جس طرح آپ کہا کہ ایون ٹوڈے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ایون آفٹر ماسٹرز, ایون آفٹر یو سیڈ آفٹر بینگ اے ٹرینر, آپ کو لگا کہ شاید آپ کو ٹیچر بننا چاہیے یا کچھ کسی اور فیلڈ میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب آپ اس پریکٹیکل دنیا میں جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لیتے ہیں, دور سے آپ کو چیزیں جس طرح لگتی ہے اس طرح نہیں ملتی, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہے, کیا یہاں پہ میں اپنی پوری پوٹینشیل پہ کام کر رہا ہوں. اس کے بعد along the way مطلب آن دی جاب آپ کو بہتر پتہ چلتا ہے کہ what's good for you and what's bad for you. اگر آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں, خود سے پوچھتے ہیں, میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے بیٹھ کے لکھنا, سوچنا, رات کو لائٹ بند کر کے سوچنا کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. You have to go to the field.
come along all the experiences, اور اس کے بعد پھر شاید آپ کو, میں کہتا ہوں بانو قدسیہ کہتی ہے کہ 10 سال ریسرچ کرنے کے بعد, راجا گدھ لکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جیک ما اس طرح کہتے ہیں کہ آپ 6-7 کمپنیز میں کام کریں, 30 سال تک آپ فائر بھی ہو, جس طرح میں نے کہا, پھر اگر آپ کو پتا چلتا ہے سو دیٹس گڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو یہ سوال بار بار پوچھنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا کس لیے ہوں, پھر جواب مل جاتا ہے. بے شک ایٹ دا ایج آف 35, ایٹ دا ایج آف 30, آفٹر یور گریجویشن وٹ ایور, لیکن سوال پوچھنا از امپورٹنٹ. اور سوال یہ کہ پیشن, ٹھیک ہے, what is my direction in life. پیشن اور ڈائریکشن میرے خیال میں ایک ہی چیز, جو آپ کی whatever is your passion is, you will want to move in that direction. تو I think اکثر لوگ اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ I am doing a 9 to 5 job, اور اس 9 to 5 جاب میں خوش نہیں ہوں, لیکن مجھے میرے پیشن کا بھی پتہ نہیں ہے. I tell them that keep doing that job, but keep asking that question every day. Try to find whatever your passion is and what direction you move. پتہ چل جاتا ہے, اور it's never too late. اگر آپ کو at the age of, as I said, کبھی بھی آپ کو زندگی کی کسی بھی موقع میں پتہ چل جائے, I think it's an achievement. اور ایٹ دا سیم ٹائم کافی سارے ریفرنسز آ رہی ہے, قاسم علی شاہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ بھی پتہ چلتا ہے تو خیر ہے, لیکن اگر آپ بغیر کسی مقصد کے مر جاتے ہیں تو یہ بہت پھر افسوس والی بات ہوتی ہے. مطلب کبھی بھی اگر آپ کو پتہ چلے اٹس فائن. بالکل صحیح ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی BBA HR میں کیا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ آفٹر MBA یو ریئلائز کہ بھائی آپ کو HR میں جانا چاہیے, یا مطلب کیسے یہ ریئلائزیشن ہوئی آپ کو؟ یار مدثر, یہ مطلب اب ہم ٹرینرز بھی ہیں, آگے لوگوں کو بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے لوگوں کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی سپر ہیومنز نہیں ہے, اور ان کو بھی یہ انسیکیورٹیز اور انسرٹینٹیز سے یہ بھی گزرے ہیں. میں جب اسلام آباد موو ہوا 2015 میں, سو اس وقت I didn't know, for some reason I wanted to do my specialization in marketing at that time. تو پھر میری جاب HR میں ہوئی, اور HR میں جب میں نے کچھ 1 سال کام کیا, تو then and there I realized کہ I'm better off in HR than marketing. وہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس کے بعد. تو اور اس کے بعد پھر جاب کرتے کرتے HR میں بھی پھر مجھے ساتھ ساتھ ریئلائز ہوا کہ اب ہیومن ریسورسز میں بھی اٹس اے ڈپارٹمنٹ وچ از کالڈ ٹریننگ. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئی ایم مور ہیپیئر دین کور HR, جو ہماری ایڈمنسٹریشن اور چیزیں ہیں. So that is why now I am slowly and gradually moving towards the training and development side. اسی وجہ سے کافی ساری کمپنیز کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو گیا ہوں, پبلک اسپیکنگ میں آ گیا ہوں, سافٹ اسکل ٹریننگس پہ کام کر رہا ہوں, بیکاز along the مجھے پتہ چلا ہے کہ that my passion is. اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ at the age of 28-29 اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ whatever direction you are moving and that's not right for you, تو ڈائریکشن یا what we call ایریا آف اسٹڈی یا جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو چینج کرنا, میرے خیال میں کسی کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. That's what I did and that's what I'm doing. I hope that answers your question. ایک کوشچن آیا ہے مایو کی طرف سے بھی کہ how hard it is to make a decision on changing your educational career. Well, would you like to answer that? I have an answer for that. Obviously you have an answer for that, but I just want to comment on that کہ بھائی پاکستان جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے انجینئرز ٹو MBA کے لیے کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا پھر BA 2 سال کا کر کے 2 سال کا MBA کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے. تو یہ بھی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا ڈیلیما ہے کہ بھائی مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. میں نے اچھا BBA کیا ہوا ہے, اینڈ آئی واز لائک, میں نے پھر اس کے بعد MPhil کیا ہے ڈیولپر اسٹڈیز میں, ٹھیک ہے. سو ڈیولپر, سو BBA از پارٹ آف سوشل سائنسز, انٹرسٹنگلی, ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹ سائنسز میں میرا جو تھیسس تھا وہ بزنس نیٹورکس پہ تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یو کین سی کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ہاپس جو ہے نا میں نے لیے. اب پاکستان میں جو ہے نا اگر مجھے کوئی کہ جمپنگ انجینئرنگ تو وہ ہے, تو میرا چھوٹے چھوٹے ہاپس ہیں وہ کم سے کم میں نے اتنی کوشش ضرور کی کہ وہ ریلیشن ان کا کچھ نہ کچھ بنے آگے پیچھے. So what do you think about that? I would like you to answer that question. کہ بھائی education career I look at it differently.
मुदस्सिर, I look at it differently. हमारे यहाँ मतलब if we are going for a certain educational career, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर एक तो फैमिली का है, सबसे ज्यादा फैमिली का, ठीक है. इवन फैमिली. ये इंटर तक की बात नहीं है, ये मास्टर्स तक मैंने देखा है काफी सारे लोगों को कि वो फैमिली प्रेशर में आके ये एक एजुकेशन करियर उन्होंने चूज किया हुआ होता है, ठीक है. तो एक तो ये एक काफी मसला है उन चीजों को देख के. मेरे ख्याल में जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप फिर यू आर नो लॉन्गर अ बॉय, फिर आप मेरे ख्याल में आदमी बन जाते हैं. दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ बिकमिंग अ मैन. एक तो शायद शादी वाले टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं यू शुड बी मेच्योर इनफ टू मेक योर ओन डिसीजंस, राइट. तो जिस तरह मुझे after BBA, after going into a practical world for a year, मुझे realize हुआ कि more than marketing, I'm good for HR. और फिर HR में 4-5 साल experience लेने के बाद मुझे realize हुआ कि I would better suit for the training side of things. अब trainings में मैं जा रहा हूँ. इस तरह मैं कहता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन जब आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप प्रैक्टिकल करियर में चले जाते हैं, उस वक्त इट्स मोर ऑफ योर नॉलेज. आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, आपका सर्कल क्या है, आप क्या डू यू हैव करेज टू चेंज दैट करियर. मेरे ख्याल में एट दैट पॉइंट अगर लोग ये फैसला नहीं लेते, उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स की अपनी अवेयरनेस नहीं होती. ये इस वजह से चेंज करना मेरे ख्याल में मैट्रिक FSC तक मुश्किल होना चाहिए, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे. उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट है, उस वक्त मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी ये है कि काउंसलिंग की जाए बच्चों की. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा किसी के लिए करियर चेंज करना. मुझे अभी भी लगता है एट दिस पॉइंट के आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन, आफ्टर स्पेंडिंग मिलियंस और इतना टाइम और सब कुछ ज़ाया करने के बाद, मुझे अगर एट द एज ऑफ 50 भी कहीं रियलाइज होता है कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, I won't hesitate for a minute. मैं बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ. और that's a message for the whole. और इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें भी पड़ी हैं. लोगों ने 60 और 70 साल की उम्र में जो है तो नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत मशहूर उन्होंने अफसाने लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं उन्होंने बुढ़ापे में जाके कहीं पे. तो आई डेफिनेटली आई एम विद यू ऑन दिस. और पीयर प्रेशर की जहां तक बात है, तो ये पीयर प्रेशर जो है तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में अच्छा, पीपल लुक एट दिस फ्रॉम अ वेरी 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 नेगेटिव पर्सपेक्टिव. ऑब्वियसली हर एक चीज की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं. अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरी रिसर्च भी जो थी तो किनशिप पे थी, जिसमें हमारा जो फैमिली सिस्टम होता है. बट मेरा जो वो था उसको बिजनेस के हवाले से था कि भाई वो बिजनेस को कैसे प्रमोट करता है और कैसे स्टैब्लिश करता है. ठीक है. लेकिन उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो आता है आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल चॉइसेस पे, कि भाई आप पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि भाई आप में वो करेज ही नहीं होती कि आप एक फील्ड को चेंज कर पाए. क्योंकि लोग, सबसे मेन बात ये है कि भाई आपका पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती. इनफैक्ट आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो सारे ऐसे ही मारे हुए होते हैं अपने खानदानों के. मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा. ठीक है. आई रिमेम्बर मेरे जो मैं मुस्लिम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ. सर इलियास हमारे होते थे एंड ही यूज्ड टू से कि उन्होंने हाईएस्ट नंबर लिए थे उस टाइम, 650 थे कि समथिंग. इट वाज लाइक हाईएस्ट नंबर कि भाई A+ और A ग्रेड में आते, जिसमें लोगों को इस्लामिया कॉलेज में दाखिले मिलते थे डॉक्टर्स और उसकी बेस पे आई मेडिकल कॉलेजेस में उनको. बट ही चोज कॉमर्स. एंड उसके वालिद साहब जो थे ना वो पागल हो गए थे. कहते हैं कि भाई ये तुम पागल हो गए हो. सब लोग उसको बोले थे कि व्हाई आर यू चूजिंग कॉमर्स. ही सेड कि भाई मुझे कॉमर्स पसंद है. तो एक तो ये चीज है. लेकिन अभी भी अगर आप थोड़े से अच्छे हो, मैं ये लिख के देता हूँ कि आपको जो है ना आज तक कोई 100 बंदा कह चुका होगा कि जवाद आप CSS में क्यों नहीं जाते. Absolutely. How do you know that? Because हमारी माशरे में अगर बंदा 1-2 किताबें पढ़ लेना और थोड़ा सा अच्छा बोल ले किसी के सामने, तो उसको डायरेक्टली यही मशवरा आता है कि भाई आप CSS में जाएं. ठीक है. तो मतलब कि हमारा कैलिबर जो है ना, देखिए सोसाइटी की उसकी बात होती है कि भाई उसका मेंटल लेवल क्या है और डिस्कोर्स का लेवल क्या है, हमारे सोशल डिस्कोर्स क्या है या पब्लिक डिस्कोर्स क्या है. वो CSS से ऊपर जाता ही नहीं है बेचारा. उसका वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उससे ऊपर कुछ सोच सके कि भाई उससे ऊपर साइंटिस्ट होता है, उससे ऊपर एक बिजनेसमैन होता है, उससे ऊपर और बहुत से इम्पैक्ट बनाने के जरिए होते हैं. तो
पीयर प्रेशर पे आई वुड एग्री ऑन दैट. अच्छा, अब पीयर प्रेशर से आगे हम जो ना थोड़े से मुश्किल सवालों को भी एड्रेस करेंगे, जो कि मतलब कि थोड़े से जो है ना हमारी फील्ड में, जो ट्रेनिंग की फील्ड में आते हैं हमारी तरह लोग, उसमें फेस करते हैं. हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे उस पे. स्टेज फियर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई लोगों को जो है तो स्टेज फियर बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस के वो बहुत होता है उनको कि भाई वो किसी के सामने बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते. इवन मैं भी नहीं कर सकता समटाइम्स. समटाइम्स आई फील इट टू कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं किसी के सामने बात कर सकूं. ये ऑनलाइन आते 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 भी जो है ना मुझे बड़ा टाइम लगा है एडजस्ट होने में. 2-3 सेशंस किए तो मैं थोड़ा अच्छा हो गया हूँ. तो मतलब कि इसके बारे में व्हाट आपकी क्या टिप्स होंगी जो आप देना चाहेंगे लोगों को, स्पेशली मुझ जैसे लोगों को? ठीक है, इस पे बात करेंगे. आई वांट कमेंट ऑन व्हाट यू सेड. बहुत प्यारी बातें की है ऑन और करेज, पीयर प्रेशर. ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल करियर चेंज करने की बात नहीं है मुदस्सिर. आई डिसाइडेड टू मूव बैक फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान लास्ट ईयर. और सबसे पहला फेयर ये होता है कि ही इज़ मेकिंग गुड मनी देयर, ही इज़ हैविंग अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. और ये छोड़ के अगर मैं दुबई से पाकिस्तान जा रहा हूँ, अब मैं फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा. उस प्रेशर में भी हम करियर भी चेंज नहीं करते. ठीक है, तो at that stage when you are making money, you are an independent person. उस वक्त अगर आप पे ये प्रेशर है तो एजुकेशनल करियर के वक्त ये फैमिली पीयर प्रेशर का कितना वो होगा, एक लेवल होगा. सो what I'm telling you is मैसेज ये है ऑडियंस को कि जरा बैठ के सोचे. और आप इस तरह के अगर डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं तो आई एम द प्रूफ के कुछ नहीं होता. ठीक है, यू जस्ट टेक द डिसीजन और फिर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ना दे, टेल देम आई नो व्हाट टू डू. फिर जब आप कुछ करके बनते हैं देन दे सी इट फॉर देमसेल्फ. सोसाइटी के प्रेशर में आके आप अपनी जिंदगी को मेरे ख्याल में बर्बाद ना करें, वो एजुकेशन हो, वो करियर हो, या कुछ भी हो. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्टेज फ्राइट पे बात करते हैं. ठीक है, क्यों मुश्किल होता है मुदस्सिर? एक बेसिक सा सवाल है. बेसिक सा सवाल ये है कि एज यू कन्फेस्ड के ये ऑनलाइन सेशंस भी 3-4 किए हैं तो अब इट फील्स बेटर, राइट? क्यों? मतलब पहली दफ़ा मुश्किल होता है, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा आसान होता है, तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा आसान होता है, 5वीं दफ़ा जब आप करते हैं फिर और भी आसान होता है. लेकिन फिर भी सवाल ये है कि 50th टाइम भी अगर आप करते हो थोड़ा सा वो स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं कि इट मे गो रॉन्ग. शायद मेरा कॉलर सही नहीं दिखेगा, शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरा गला ख़राब है, या अंग्रेज़ी इधर उधर हो जाएगी. काफ़ी सारी हमारे इनसिक्योरिटीज़ जो हम इस जहन में खुद बनाते हैं वो एक मसला होता है. ठीक है, मैं इस बारे में मैं ये कहूँगा कि स्टेज फियर नेचुरल है, लोगों के सामने बातें करना नेचुरल है, और इसको किल कैसे करना है विद मोर प्रैक्टिस आई वुड से. ओके, विद मोर प्रैक्टिस यू कैन किल इट. और जवाब मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन में मौजूद है कि आप अगर एक चीज पहली दफा करते हैं, जस्ट रिकॉल व्हाट यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू आर डूइंग इट फॉर द 10th टाइम. बहुत फर्क होता है उसमें. ठीक है, सो विद प्रैक्टिस एंड विद एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रैवलिंग जरूरी है. अब ट्रैवलिंग से क्या होता है, मतलब जहाज में बैठने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट यू गो मीट डिफरेंट पीपल, यू मतलब काफी आपका एक्सपोजर होता है, तो फिर आके आप अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक्सपोजर जरूरी है. दूसरा, इट्स अ माइंड सेट. इट्स अ माइंड सेट. ये हम यहाँ पे चीजें बनाते हैं. अक्सर एक छोटी सी टिप मिलती है हम सबको, मैं खुद करता हूँ अब भी. लेट मी टेल यू समथिंग. ये सेशंस जब स्टार्ट हुआ एंड यू सेड वी आर लाइव, आई टुक अ डीप ब्रेथ. that calms you down because it's a state of mind, right? वो थोड़ा सा आपका आप कहते हैं जी कि मैं डरा हुआ हूँ, कुछ गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा. जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं उससे आपको ये होता है कि आप थोड़ा सा फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. मेल रॉबिन्स को आप जानते होंगे. she has a rule called 5 4 3 2 1. आई एम हर फैन, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उसको. वो कहती है कि मैं जब टेड टॉक देने जा रही थी और मैं बाहर, माय palms वर स्वेटिंग एंड आई वाज शिवरिंग, और वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि आई एम गोना डू ब्लंडर्स आउट देयर ऑन द स्टेज. सो
میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایون ٹونی رابنز بھی آج اگر کسی جگہ پہ سیشن دینے جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہوگا. جو ڈر آج مجھے سیشن دینے سے پہلے تھوڑا سا ایک تھا, آپ کو ہوگا, ہر کسی کو یہ ہوتا ہے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کا بہترین میرے پاس نسخہ یہ ہے کہ یو گو اینڈ فیس اٹ. اف اٹ گوز رانگ it goes wrong, you improve it the next time. لیکن کتنی دفعہ میں آپ سے پوچھوں گا مدثر, like you have been on the stage, میں کہوں گا کہ you have more experience than me, theater اور سارا کچھ ہے, I've been seeing you on social media platforms. مطلب each time you have وہ ذہن میں آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ it would go wrong, لیکن ایسا ہی ہے. out of 10 times کتنی دفعہ غلط ہوا ہے؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی غلط نہیں ہوا ہوگا. بہت مطلب کم So ایسا ہوتا ہے. it's a state of mind. So میرے خیال میں the answer is go face it. To kill your fear, to kill your frights, go face it. اگر کچھ غلط ہوتا ہے you do better the next time. اگر کچھ نہیں غلط ہوتا then man we become confident. اور ایک اور چھوٹی سی چیز I would like to add. میں جب سیشنز میں جاتا ہوں I start off my sessions with questions. Honestly speaking کوئی ڈر کے مارے ہاتھ نہیں اٹھاتا, ٹھیک ہے, everybody look at each other. لیکن جب میں تھوڑا سا ان کو انکریج کرتا ہوں کہ سوال پوچھنا از نارمل, آپ سوال پوچھیں گے تو سیشن وڈ بی انٹریکٹیو, دس اینڈ دیٹ, یقین مانے آفٹر 10 minutes پھر یو ول ہیو ٹو select few people, then everybody wants to participate. So you just encourage people, you tell them that it's normal to ask questions, ٹھیک ہے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. So I would say it's a state of mind. You just do some deep breaths, go face it, and I think you'll be fine. That's very good insight, Jawad. I think you are very very right کہ بھائی we should face our fears, right? وہ پشتو کا قول جو ہے کہ بھائی چکا میں بالا نہ نخلا سے گیا گے لگاڑا اور کا, right? Absolutely. so اچھا ایک جو ایک بہت ہی مطلب کہ I have been in the training field for very long time, and then I realized کہ بھائی I think I am not creating an impact which I should. ٹھیک ہے, cause you know people, لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے, کچھ لوگ کو ویسے ہی فیل ہوتا ہے سم ٹائمس, کچھ لوگ جو ہے نا فیل کرتے ہیں کہ بھائی maybe I am not the right fit here, but my skills would be more useful here. Like مجھے لگتا تھا کہ بھائی میری اسکل جو ہے ٹریننگ سے زیادہ ٹیچنگ میں کام آ سکتی ہے. I can be a good teacher but I cannot, but I think کہ ٹریننگ میں میرا وہ امپیکٹ مجھے نظر نہیں آتا جو مجھے اپنی ٹیچنگ میں نظر آتا ہے. تو I'm not saying کہ بھائی ٹریننگ is something else. میرے خیال سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹریننگ جو میری ٹریننگ میں رہے ہیں, now they are doing very well, ان کے اپنے اپنے اسٹارٹ اپس ہیں, and I'm very happy to see them grow. لیکن کیا can everybody be a trainer? What is your definition of a trainer? I would like to understand that first. اچھا ٹرینر, اچھا ہم جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی آپ ٹریننگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کوشچنس کرتے تھے کہ بھائی کوشچنس اسٹارٹ لیتے تھے, ہم ٹریننگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹرینر نہیں ہیں. ہم ہاتھ اٹھا لیتے, ہم ٹرینر نہیں ہے بھائی, ہم ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ بھائی ہم ہیں فیسیلیٹیٹرز, ٹھیک ہے, ہم آپ کو آئے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے. آپ میں سے ہر ایک بندہ ٹرینر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا کام ہے صرف اس جگہ کو جو ہے نا چھیڑنا. تو ٹرینر از سم تھنگ, ایک تو اس پہ بھی ڈیفینیشن پہ بھی بڑا وہ ہوتا تھا کہ بھائی بائی بک اگر آپ جائیں تو ٹرینر از سم ون کہ جو آپ کو ایک نئی چیز سکھائے, ایک نیا اسکل سکھائے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے ٹرینر. تو میرے خیال سے تو یہ ڈیفینیشن بھی فٹ بیٹھتی ہے, اور فیسیلیٹیٹر اینڈ ٹرینر تو انہیں چیزوں کو لے کے ہی چلتے ہیں. تو تھوڑی سی تھن لائن ہے. فیسیلیٹیٹر از سم ون کہ جو آپ کو چیزیں دی گئی ہوں اور ان میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹرینر ٹیچز یو سم تھنگ نیو, سم تھنگ ویری ویری نیو, اور آپ کی اس میں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, آپ میں کانفیڈنس لاتا ہے, آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پہلے کی نسبت. بفور اینڈ آفٹر جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. I think I have my answer. See, you talked about impact. You talked about کہ کیا trainers وہ impact create کر پاتے ہیں at the end of the day, and who is a trainer. ٹھیک ہے, میں جب لیڈر کی بات آتی ہے مدثر, میں اس کے ساتھ لنک کروں گا. اکثر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, ویڈیوز میں بھی سنتے ہیں, ٹرینر سے بھی سنتے ہیں کہ
everybody is a leader. ٹھیک ہے, لیڈر کی کوئی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے یہاں پہ سینگ ہوں گے یا اس کا اسپیسیفک فیس ہوگا یا کیرزمیٹک پرسنالٹی ہوگی. ایوری کین بی اے لیڈر. میں اس چیز کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں اکثر جب مجھے ٹائٹلز ملتے ہیں یا میں خود لکھتا ہوں, اس میں بھی میں کیئرفل ہوتا ہوں کہ میں یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر لکھ دوں تو موٹیویشنل اسپیکر کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمپل سی چیز ہے, جوہر از اے پبلک اسپیکر, بس ٹھیک ہے جی, پبلک میں جا کے بات کرتا ہے. اب اٹ کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اب امپیکٹ کی جہاں تک بات آتی ہے, میں اس فیلڈ میں کیوں خوش ہوں یا اور کوئی بھی ٹرینر ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایک گھر کو, ایک بندہ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, میل فیمیل جو بھی ہے, باپ ہے, وہ اگر اپنے گھر کو پراپرلی ایک لیڈر کی طرح مینیج کر رہا ہے, ہی از اے لیڈر. وہ انٹرنیشنل لیول پہ لیڈر نہیں ہے, ہی ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے پولیٹیشین. ٹھیک ہے. سملرلی اسی ایگزامپل کو لے کے آئی سے کہ I can be a trainer, you can be a trainer, and everybody can be a trainer. ٹھیک ہے. If we are talking about creating an impact, if we are talking about giving someone productivity, then you don't have to be a certified trainer. یا on paper آپ کو trainer یا coach یا even teacher نہیں ہونا چاہیے if you are creating an impact. ٹھیک ہے. So I think yes, everybody can be a trainer provided they know what impact they have to create. That's the main point. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں, خود کو ٹرینر نہیں کہنا چاہیے تب تک اگر آپ کو صرف مطلب if this is your definition of a trainer کہ جی میں جا کے تو سلائڈس پریپیئر کر لوں گا, آدھے گھنٹے کی ٹاک پریپیئر کر لوں گا, then I'm gonna go, اور میں جو ہے انرجی کے ساتھ بات کر کے اور لوگوں سے انرجائزرز کرا کے اور آ کے تو میں کہتی ہوں کہ میں ٹرینر ہوں. نو. میں کبھی اگر مدثر آپ میری ٹریننگز میں انشاءاللہ بیٹھیں گے, آپ کو وہ چیخے, وہ انرجی اور وہ ٹونی رابنز والی وہ کہانی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ایک وہ پرووربیل بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بھی بندہ کچھ لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یور ٹریننگ واز اے سکسیسفل ون. آئی اگری ٹو دیٹ. ٹھیک ہے. اب امپیکٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے, کمپنیز میں ٹریننگز ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہوتا. اب پچھلے دنوں somebody asked me a question, شاید آپ بھی ریلکٹنٹ ہے, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹریننگز دیتا ہے do you go and sleep satisfied کہ لوگ امپیکٹ ہو گئے ہیں پوزیٹیولی یا نہیں, یا پھر آپ نے صرف خانہ پوری کر دی ہے اور امپیکٹ پڑھنا یا نہیں پڑھنا. نو. میں سمپل سی 2 ایگزامپلس دوں گا اور بہت ضروری ہے for trainers out there as well. ٹھیک ہے. Your slides don't have to be fancy. You don't have to go and speak with hell a lot of energy. شاید وہ آپ کا اسٹائل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. بٹ آپ وہاں اس نیت سے جائیں کہ جو میری آڈینس ہے یہاں بے شک تھوڑے سے لوگ اگر امپیکٹ جائیں گے, پازیٹیولی کچھ نیا سیکھ کے جائیں گے, تو میرے خیال میں ہر ایک سیشن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یو فیل موٹیویٹڈ. My personal motivation مدثر is کہ میں اگر سیشن دیتا ہوں and somebody comes back to me after 5 months کے due to your training session or talk or whatever, ٹھیک ہے, یہ چینج مجھ میں آیا ہے اور it's not a one time change, بلکہ یہ اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن گیا ہے. it's a permanent fixture of my life now. میں وہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ I should be in this field, اور پیسے پورے ہو رہے ہیں. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. 3 مہینے پہلے نتیا گلی میں وی ہیڈ این ایونٹ YLCO4, وہاں پہ میرا سیشن تھا, اور آج میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی. آؤٹ کوٹ his name is عبد الوکیل, he is an IELTS instructor. مدثر ٹل ڈیٹ اس بندے نے جنرل کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی, جنرل بکس جو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اس بندے نے 2 مہینے میں 9 کتابیں پڑھ لیے ہیں, 9 books. ٹھیک ہے, 9 books. That's something which I couldn't do. ٹھیک ہے, which is something کہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. میرے تو پیسے پورے ہیں بھائی. تو اس طرح یونیورسٹی آف لاہور میں گیا تھا, وہاں پہ پروفیشنل ڈریسنگ پہ there was a session. لوگ کہتے ہیں, لوگ آتے ہیں ٹائی شائی پاکٹس کی ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. I delivered a session there. مہینے بعد 2-3 ہفتے بعد میں ایک پکچر دیکھتا ہوں, ایک ٹیچر شیئر کرتی ہیں کلاس روم کی, رینڈم پکچر
and I see 95% of the students properly dressed. भाई पैसे पूरे होते हैं, इम्पैक्ट होता है अगर आप इस नीयत से जाते हैं कि मैंने लोगों को कुछ सिखाना है, ठीक है, दिल से बोलेंगे तो इम्पैक्ट होता है. और अगेन you don't have to be a certified trainer. मुदस्सिर can be a trainer. मेरे फैमिली में मेरा भाई मेरा ट्रेनर हो सकता है, अगर वही बात है, अगर आपको पता हो कि मेरा मकसद क्या है और आगे मैंने क्या डिलीवर करना है. Hope that answers the question. Yeah, definitely answers the questions. I think you put it very beautifully कि भाई अच्छा एक बात है कि इम्पैक्ट को जो है ना एसेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो मुझे पता है. और ये जो है ना ट्रेनिंग्स का इम्पैक्ट, ये अकेले ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर ट्रेनर से जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड की जाती है कि यार ये तुम लोग क्या छलांगे लगवाते हो, क्या फायदा है इसका. ये ऑफ द रिकॉर्ड की जाती है, ये ऑन द रिकॉर्ड करने की जरूरत इसलिए है कि भाई हम इस चीज को एड्रेस करें कि भाई आपको ट्रेनिंग देने का क्या फायदा है और उसका इम्पैक्ट को हमने कैसे असेस करना है. जिस तरह के आपने बताया कि एक ट्रेनर होने के लिए यू मस्ट बी, मेरे ख्याल से कुछ ट्रेड्स होती हैं ट्रेनर्स की कि भाई एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका नॉलेज बेस, और वो अपनी फील्ड के लिहाज से उनके पास पूरा होना चाहिए. और फिर उस तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है उस नॉलेज की ट्रांसफरेबिलिटी, कि उसको वो कैसे दूसरे बंदों में ट्रांसफर करते हैं. ये तीन चीजें अगर आप में है ना तो यू आर अ गुड ट्रेनर. द प्रॉब्लम इज नाउ डेज कि इनमें जो है तो पहली चीज है लोगों के पास और ये बाकी दो चीजें नहीं. आपने नोटिस किया, मैं असल में उस तरफ आ रहा था कि भाई पीपल कैन टॉक वेरी स्वीटली, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज बोलते हैं, और ये हमारे माशरे में आपको हर जगह मिलेगा. हर रेडी वाला जो है तो बहुत अच्छा बोलता होगा इसके खिलाफ उसके खिलाफ, लेकिन नॉलेज बेस जो है हमारी, और नॉलेज बेस के लिए आपके पास टॉलरेंस होना चाहिए. आपको जो है ना तो मतलब कि फिर आता है हम ट्रेनर्स पे जिम्मेदारी कि भाई मतलब कि कैन यू बिलीव इट ना जवाद, कि जब हम, अगर आपको याद हो, एक्टिव सिटीजन्स की ट्रेनिंग कराते थे कि हम जो है तो टॉलरेंस पे भी जो है ना सब्जेक्ट रखते थे कि भाई टॉलरेंस होना चाहिए, आपको दूसरे की बात कैसे सुननी चाहिए. मतलब कि हम हमारी कौम में जो है तो यूथ को इस बात पे ट्रेन किया जा रहा है कि भाई आपको दूसरे की बात कैसे सुननी चाहिए, आप में टॉलरेंस कैसे होनी चाहिए. हालांकि ये जो है तो हमें बचपन से सिखानी चाहिए कि भाई वी शुड बी एक्सेप्टेबल ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. और मेरे ख्याल से अगर ये बात जो है ना मैं अभी किसी और के साथ कर रहा होता तो हम काफी तल्ख कलामी भी इस पे हो चुकी होती है और बदमज़गी भी हो चुकी होती है अब तक इतने मुश्किल सवालात से. जवाद, कैन यू हियर मी जवाद? I think we lost Jawad somewhere, चूंकि he is in remote area और उनके पास जो है तो इंटरनेट सिग्नल्स का बहुत इशू होता है, और आज भी जो है तो वो मेरे ख्याल से कई मीलों का सफ़र तय करके जो है तो हमारे लिए जो है तो ऑनलाइन हुए हैं. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. मेरे ख्याल से जैसे ही वो लाइव आते हैं तो हम उनसे जो है तो बात करते हैं. एक मिनट, लेट मी चेक. Yes, I think he is offline. चलिए, जब तक जवाद ऑनलाइन आते हैं हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं कि भाई हमारी यूथ में जो है तो जो एजुकेशन का, एक तो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे निकलने का जो है तो मतलब एक तो वो इंडिजिनस नहीं है, मतलब कि वो आपको इंडिजिनस नॉलेज नहीं देते. मेरे ख्याल से जवाद इज कमिंग बैक. Yes, ओह, I am back. गॉट Sorry. जवाब. अच्छा, मैं अभी उससे कह रहा था अजीज से कि भाई 1 घंटा हम इसको कैसे लेके जाएंगे, और मैं अभी टाइम देख रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे और भी टाइम चाहिए चले, क्योंकि हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी जा रही है. we can. है ना? Okay. आई डोंट नो, आई लॉस्ट कि भाई हम कहाँ पे, हाँ हम इसी टॉलरेंस पे बात कर रहे थे. तो मतलब कि हम ट्रेनिंग्स में सिखाते होते थे कि भाई आप में जो है ना टॉलरेंस होना चाहिए, और ये ट्रेनिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप में टॉलरेंस ना हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करने का, आप में सब्र ना हो, आप में पेशेंस ना हो. इवन ये चीज आपको जॉब में भी काम आती है. चाहे आपका बॉस है, आपको जैसे भी वो करे, आपको आपको हर तरह से डिफरेंट बातें सुननी पड़ती हैं, हर कोई अपना पर्सपेक्टिव वो शो कर रहा होता है. तो इन चीजों पे जो है तो बहुत मतलब कि मसला होता है हमें.
मुदस्सिर, बहुत प्यारी बात कर रहे हो, और यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट के मतलब बेसिक चीज़ें जो शायद ट्रेनर्स को हमें नहीं बतानी चाहिए, वही चीज़ें ट्रेनर्स हमें बताते हैं। मतलब उसके दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, उस पर काफ़ी सारी डिबेट हो सकती है कि वाई एंड मैं मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस चीज़ की तबलीग करता हूँ कि किताबें पढ़नी चाहिए। मतलब आई माई यस, सेल्फ बिल्कुल। स्टार्टेड रीडिंग बुक्स इन 2015, माई स्टोरी इज़ नॉट डिफरेंट, ठीक है। बट वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं इन इन मैनी मैनी प्लेसेस, आपको ट्रेनर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती भी है फिर आपको उनकी बातें बेहतर तरीके से समझ आती है, ठीक ये है, बात है। when you दैट्स द when मोस्ट, you when you read books. दैट्स हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब ट्रेनर उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है तो नीचे वाले को समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये किस चीज पे कहाँ पे बात कर रहा है, और उसके लिए जो है ना वो चीज रेलेवेंस नहीं रखती, तो वो उसको जो है बिल्कुल। ना फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो समझता है कि भाई ये आगे वाला जो मेरे सामने बोल रहा है ये कुछ और दुनिया की बातें कर रहा है। तो ये ट्रू। एक बहुत अच्छी आप बात की कि भाई बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ जो है तो मतलब कि वो बहुत ही कम है। मुझे याद है जब हमारे बचपन में, जब मेरे जब कोई नई क्लास में मैं प्रमोट होता था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि भाई नई बुक्स आएंगी, और हाँ जी। उसमें इंग्लिश और उर्दू की बुक जो है ना वो तो मैं सबसे पहले चाट चुका होता था, वो मैं सबसे पहले खत्म कर चुका होता था, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश और उर्दू के मजमून बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो मतलब कि इस इतनी खुशी होती थी हमें बुक्स पढ़ने की। और अब जो है तो आजकल, अच्छा एजुकेशन पे भी बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, कि एजुकेशन के लिहाज से जवाद आपको क्या लगता है कि वो हमें प्रोफेशनली जो है तो क्या हम जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम बेटर इक्विप्ड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बेटर इक्विप्ड की अगर हम डिफिनीशन करें तो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट, मुदस्सिर यार, हम बीबीए एमबीए पढ़ते हैं, ठीक है, व्हाट शुड बी आवर गोल। आप हम्म, आपने अर्ली एक बात की कि अगर आप थोड़ा सा फ्लुएंटली बोल लेते हो और आपने दो तीन किताबें पढ़ी है, एवरीबडी वुड थिंक दैट ही इज सुपर इंटेलिजेंट एंड ही शुड गो फॉर सीएसएस, और सीएसएस ही सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का काम है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हाँ, सीएसएस से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। अब द थिंग इज के इसी तरह हमें ये पता नहीं है कि एमबीए करने के बाद क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। अब अगेन स्टीफन कोवे 7 हैबिट्स में कहता है कि अगर आपको एंड का ही नहीं पता, आप एक काम शुरू कर रहे हैं तो फायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। अब द थिंग इज कि हम कितने लोगों को, 100 में से कितने लोगों को पता होता है कि वाई आर दे गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, मकसद ही पता नहीं होता, ठीक है। वहां तक मैं किसी को चले काउंसलिंग नहीं हुई, पेरेंट्स ने नहीं समझाया, अपने दोस्तों ने नहीं समझाया, उन्होंने किसी से जाके काउंसलिंग नहीं ली, पता नहीं है, इट्स फाइन। मैं ब्लेम करता हूँ टीचर्स को, ठीक है, कि वो वहां पे खड़े हैं, उनका काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। मतलब उनको फिर पूरे अपने उस प्रोफेशन के स्कोप का पता होना चाहिए कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स और कोर्स पढ़ाना नहीं है, लेकिन उनका काम है कि वो 4 साल में बच्चों को इतना इनकरेज करे, उसका उनका ये माइंड डेवलप करे कि बाहर जाके वो सिर्फ 9 to 5 बैंक की नौकरी या दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है, वो और भी कुछ कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बेटर इक्विप्ड की बात करते हैं, बेटर इक्विप्ड का मतलब ये होता है कि हाउ टू गेट अ 9 to 5 जॉब, ठीक है। हम्म, सो अनफॉर्चुनेटली इदारों को ये पता है, स्टूडेंट्स को ये पता है, पेरेंट्स को ये पता है कि मेरा बच्चा व्हेन ही इज डन विद हिज मास्टर्स ही इज गोइंग टू गेट अ जॉब, और जॉब ही मतलब दे नो कि उनका गोल जो है जॉब लेना है। जॉब के लिए हम कितने इक्विप्ड होते हैं, नॉट इवन 10%। हमें रेज्यूमे राइटिंग का किसी ने नहीं बताया होता उन 6-7 सालों में, ठीक है। हमें किसी ने ये नहीं बताया होता कि हाउ विल यू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाके आपसे क्या सवाल हो सकते हैं। हमें किसी ने ये नहीं बताया होता कि आप ड्यूरिंग योर स्टडीज जाके देखे कि इदारे होते कैसे हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, नॉट इवन 10%। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मतलब मैं इस्लामाबाद के यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा हूँ, मैं उस तरह की यूनिवर्सिटीज के लोगों से जाके इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्लास में मुझे किसी ने सिखाया था कि हाउ
to equip yourself for that so-called practical life, how to get a job, in other words. No, no, یہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. You will have to do it. And میرا ایک گول یہ بھی ہے آج اس پلیٹ فارم پہ میں if somebody is listening me, میں مدثر آپ کو بھی بتا رہا ہوں, میں عزیز کو بھی بتا رہا ہوں, میں MYO کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں چاہے جتنا بڑا پبلک اسپیکر بن جاؤں, میں چاہے جتنا بڑا ٹرینر بن جاؤں, کوچ بن جاؤں, کچھ بھی بن جاؤں, my services for education sector will always be free. وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور وہ ٹیچرس کے لیے بھی. اور میں ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتا ہوں with teachers to tell them کہ ان کا رول کلاس روم میں ٹیچنگ یا کورس پڑھانے سے کتنا زیادہ ہے اور کتنا اس کا ان کا یہ جو پیشہ ہے اس پر یہ کتنا مقدس ہے. ٹھیک ہے, that's very generous of you and I really appreciate it. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہم ٹرینرس کو جو ہے نا, یہ اسٹوڈنٹس طبقہ جو ہے نا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. وی لائک ٹو بی ان دیئر کمپنی, اور ان کو جو ہے نا ہیلپ کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی could see the potential in them, that spark in them. اور دل ہی دل میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسپارک بجھ نہ جائیں کہیں باہر جا کے. بالکل بالکل تو بالکل. وہ ایک اور مدد سے وہی بات ہے یار ضائع ہو جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ضائع ہو جاتے ہیں if you don't give them that direction. صرف آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ, مطلب میں نے وکیل صاحب was not a student, he is a professional. میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ کتاب, ایک کویسچن بھی ہے فرام سم ون, ہاؤ ڈو وی اسٹیبلش اے بک ریڈنگ ہیبٹ, اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک بندے کو بتاتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹپ, وہ بھی آپ نے کسی جگہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے, آپ نے خود اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے, دیٹ ہیڈ ورک فار یو, آپ نے آگے کسی کو بتا دیا, اینڈ اٹس چینجنگ لائفس. ٹھیک ہے. اچھا, ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے بک ریڈنگ ہیبٹ. ایک 2015 میں آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ٹرینر. کس لیے؟ فیم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اٹس اے کنفیشن کہ میں لوگوں کے سامنے بات کروں اور بس لوگ کہیں جی کہ واہ واہ دس اینڈ دیٹ. ایک بندے سے ملاقات ہوئی, ہز نیم از فاروق, میں اپنے ہر سیشن میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے آگے بات ہی کرنی ہے, ٹرینر ہی بننا ہے, تمہارا اپنا نالج کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں بول لیتا ہوں. اس نے نہیں, تم کتابیں پڑھتے ہو, تم ریڈی ہو اس چیز کے لیے یا نہیں. میں نے کہا نہیں. دیٹ ڈے آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ بکس, اور اس دن سے آج تک آئی ایم اے ریگولر بک ریڈر. اب کیسے اس ہیبٹ کو اسٹیبلش کیا جائے, میرے پاس تو ایک سمپل سا ٹپ تھا. ایک تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کیوں کتابیں پڑھنی ہے, ٹو بیکم اے گڈ ٹرینر. کہ ٹریننگ میں جب میں بات کروں وہ صرف سلائڈز نہ ہو, یا میں نے جو کل رات پڑھا ہے وہ میں آگے سپرفیشلی لوگوں کو بتاؤں تاکہ اثر بھی اس میں ہو. ٹھیک ہے, موقع کی مناسبت سے آپ کو اچھی ایگزامپلز اور باتیں جو ہے وہ یاد آئے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیلیوری آپ کس طرح کرتے ہیں, ڈیلیوری آپ تبھی اچھی کر سکتے ہو جب مطلب امپرووائزیشن کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, جب آپ کے پاس کافی سارے ریفرنسز اور نالج ہو. وہ یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کل رات بیٹھ کے آپ نے 10 پیجز پڑھ لی اور اس پہ آگے جا کے, ہاں گولی کرا سکتے ہیں لیکن آپ ایفیکٹو ٹریننگ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ایفیکٹو ٹریننگ نہیں کرا سکتے. سو میرے پاس تو آپ کے پاس ایک ہی گول ہونا چاہیے. میرے خیال میں کتابیں پڑھنے کی عادت ایسے اسٹیبلش ہو سکتی ہے کہ یو سی دا بینیفٹس آف ریڈنگ بکس, کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہے. ایک, ٹھیک ہے. نمبر 2, میں نے خود کیسے اسٹارٹ کیا تھا. آئی نیو آئی ہیڈ ٹو بیکم اے ٹرینر. میں نے کتاب کے پہلے کور پیج پہ جا کے میں نے تاریخ لکھ دی تھی کہ لیٹس سے آئی ایم اسٹارٹنگ اے بک آن 5th May. ٹھیک ہے جی, یہ کتاب کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ کتاب میں نے 5th June سے پہلے ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہیبٹ آئی ڈیولپ. پھر کتاب جو ہے دیٹ یوز ٹو بی نیکسٹ ٹو مائی پلو, اور ہر رات سونے سے پہلے آئی یوز ٹو ریڈ فار 10-15-20 minutes. پھر وہ ایڈکشن بن گئی ہے, and I'm loving it. I think that's the best thing happened to me in my entire life, or I'm a regular reader and I'm proud of that. ایسا ہی ہے. اور میں اس سٹیج پہ ہوں جس کو کتابیں بڑی پسند ہوتی ہیں, کتاب کی دکان پہ جا کے خریدتا ضرور ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں. اب ہمارے وہ حالات بن گئے. میری وائف نے مجھے ایک بک گفٹ کی تھی, وہ انٹرنیشنل پیس کانفلکٹ کی ٹریننگ پہ گئی تھی آسٹریا, تو وہاں سے وہ ایک بک لائی تھی, اور اٹ واز اے ریسرچ بیسڈ بک, اور بہت ہی اچھی بک تھی. وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کے 100 پیجز رہتے ہیں. اس دن میں نے نکالی, مجھے کہتی یہ آپ نے آج تک ختم نہیں کی. میں نے کہا یار مطلب کہ بس کیا کرے اب نا, مطلب میرے پاس مجھے میری وائف نے, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بھائی مجھے بھی اب جو ہے نا ڈیڈ لائنس کی بیس پہ کرنا چاہیے. میرے پاس پورا مقدمہ پڑا ہوا ہے. میری وائف نے مجھے وہ گفٹ کیا تھا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا, مقدمہ مطلب ابن خلدون کا,
وہ میں نے آج تک نہیں پڑھا ابھی تک. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ آر پینڈنگ. تو ایک اور چیز میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا. ڈیورنگ مائی ریسرچ ان ایم فل میں نے بہت اسٹڈی کی تھی. اس میں آئی فیلٹ کہ بھائی جو اکیڈیمک سیشن ہے, ہمیں جو ہے نا اپنی نالج کو جو ہے نا 2-3 کتابوں کی بیس پہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک ہی آرگومنٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر ایک چیز ہے, ایک فینومینا ہے, ایک تھیوری ہے یا ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ ہمیں ملٹیپل طریقوں سے اپروچ دیکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بنی ہم نے ایک کتاب پڑھ لی ایک اپروچ کے بارے میں اور اسی کو لے کے بیٹھ گئے, اور اس کے بارے میں جو اس پہ کرٹکس تھے, ایک ہوتے کرٹکس اور ایک ہوتے وہ نکتہ والا سین نا, تو جو اس پہ کرٹکس تھے ہم ان کو نہ دیکھیں کہ بھئی وہ اصل میں جو ہے نا وہ بات اس کی اصلیت تک آپ تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے نہ جانچ پڑتال کر لیں. تو میری ایک یہ بھی گزارش ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب ہم تازہ بکس پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھار ہم ذرا تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں, جو کہ میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں اسٹارٹ میں, بہت اسٹارٹ میں. دس از فار دا گائز ہو آر گوئنگ ٹو ریڈ. بڑے اگریسو سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بک پڑھی, مجھے پتا ہے میں یہ بات میں صحیح کر رہا ہوں. ایسے نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ہمیں جو ہے نا وی شوڈ اسٹے ویری ہمبل اینڈ وی شوڈ بی اوپن ٹو اوپینینس. سم ٹائمز آپ کو جو ہے نا ایک ان پڑھ بندہ ایسی بات کر دیتا ہے نا کہ جو کہ آپ جو ہے نا 100 کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو نہیں ملتی. دیٹ از وٹ یو اینڈ وی پریچ ان آور ٹریننگس کہ بھائی جو نالج ہے اٹس ناٹ اونلی ان بکس, اٹس آلسو ان پیپل. تو ٹریول آپ نے جس طرح بات کہی, دیکھیے کتنے لوگ جو ہے نا, کتنے لوگ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جی کتنا بندہ جو ہے نا پاکستان کا امیگرینٹ باہر ہے. اس میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے نا ٹریول کا صحیح فائدہ اٹھایا ہوگا, جنہوں نے کچھ سیکھا ہوگا اب تک, جن کی پرسنالٹی میں آپ کو لگا ہوگا کہ بھائی ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے نا بہت پھرا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو اگر کوئی بندہ پاکستان میں ملے گا نا, اگر وہ ایک سٹی کے اندر بھی بہت پھرا ہوگا نا, تو اس کے پاس نالج زیادہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے تو ڈفرنٹ ایکسپیرینسز وہ کیے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بکس کے حوالے سے. اس کے علاوہ وٹ آر یور کہ بھائی آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کووڈ-19 کا سین چل رہا ہے اور سب کچھ جو ہے تو ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ میں بھی ابھی جو ہے نا ابھی آپ کے اس سے پہلے جو ہے نا مجھے جو ہے نا میسیجز آ رہے تھے, پیج پہ بھی آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ابھی پھر سے آئے ہیں, واٹس ایپ میرا بھرا پڑا ہے کمپنی کا. تو مطلب کہ یہ جو ڈیجیٹل وہ ہے, تو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ بھائی فیوچر میں جو ہے تو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ ہوگی مدثر. اور اس پہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے. آئی ایم این ایگزامپل آف دیٹ کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے آئی ایم ورکنگ فار اے کمپنی ان دبئی. اٹس اے فل ٹائم جاب, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے کافی سارے فائدے ہیں, بہت فار کمپنیز اینڈ بہت فار دی امپلائیز, ان کے لیے بھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ بعض ٹائم کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ڈیزاسٹرز اینڈ پینڈیمک لائک کووڈ-19, ٹھیک ہے. اب کافی ساری کمپنیز کو پتہ چل گیا ہے کہ مطلب جو کام ایک ان کا امپلائی گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا, وہ اس کے لیے ان کو انفراسٹرکچر, رینٹ اور ان چیزوں کی شاید ضرورت نہ پڑے. کافی سارے ایسے بزنسز ہیں جو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ میں اکثر انگلش کی امپورٹنس پہ بات کرتا تھا. سملرلی میں اگر بات کروں, ہمارا موبائل فون it's no more a mini computer, it's a full computer these days, ٹھیک ہے. اس پہ آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہم اگر ایک دکاندار بھی ہے وہ ایکسل شیٹ یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بہت 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 ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نصاب کا بھی حصہ بن جائیں, اور پروفیشنلز کو اسپیشلی اس چیز کا جو ہے احساس ہو کہ فیوچر میں جا کے میں اگر آج پروجیکٹ مینجمنٹ یا اگر فلانا کام یہ میں مینولی کر رہا ہوں, سو اف آئی ایم ناٹ فلی اویئر کہ ڈیجیٹلی اس کام کو کیسا کرنا ہے, آئی ول بی بیہائنڈ دا ورلڈ, اور پھر شاید جاب انسیکیورٹیز اور وہ سارے مسئلے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ تو حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ ہمیں نئی نئی اسکلس سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر آل اسکلس. اور ڈیجیٹلی میرے خیال میں وی آر موونگ دیئر, اور ابھی بھی کافی سارے لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ ود ان نو ٹائم شاید 100% وداؤٹ مطلب ایکسل شیٹس وغیرہ بھی بہت عام یہ چیزیں ہیں کہ اس پہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب ہر چیز کے لیے سافٹ ویئر موجود ہے, اینڈ یو ہیو ٹو familiarize yourself with that. اگر آپ کو کمپیوٹر ہی استعمال کرنا نہیں آتا, پھر بعد میں یہ
کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنا, یہ پروگرام یوز کرنا, وہ تو مشکل کام ہے. تو بہت بہت ضروری ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر سکتے ہیں اس انفارمیشن اوور لوڈ میں بھی, کہ وٹ آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن, جو ہمارے کام آئے گی. یہ بھی بہت ضروری ایک سوال ہے. مطلب اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مدثر, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بھی فلو ہے کہ آپ کیا کرنا, جی میں ڈی اے ای کر رہا ہوں, میں یہ کس چیز کے لیے, اس کی اپلیکیشن جو ہے اگلے 60 سالوں تک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. سو وی ہیو ٹو چوز وائزلی. میڈیا اور ڈیجیٹلی ان ساری چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے, بٹ وائزلی, کہ وٹ از امپورٹنٹ فار می, اور پرائرٹیز اس میں ہونی چاہیے. اچھا, بالکل صحیح. جواد, وی ہیو لاسٹ 5 to 4 minutes. تو وٹ ڈو یو تھنک آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان میں آپ ایسی کس چیز کی کمی دیکھتے ہیں, اور دوسری چیز کہ ان میں ایک ایسی کیا اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ, کہ جو آپ نے پچھلے ٹائم میں جو ہے نا آبزرو نہیں کی, لیکن آج کل جو ہے نا آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو وٹ از دیٹ ان یور اوپینین؟ ٹھیک ہے, پہلے تو میں پازیٹیو ایک چیز کو دیکھوں گا کہ اب کافی ساری چیزیں, انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا وہ آسان ہو گیا ہے. اس وجہ سے کافی سارے لوگ اب بہتر ہو گئے ہیں. مطلب یہ جو آج ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی ہے مدثر, کہ اسٹوڈنٹس میں یا یونیورسٹیز میں یا کیا کیا مسئلے ہونے چاہیے, آپ کریئر چینج کرتے ہیں تو کتنے آسانی سے آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ کو اپنا پیشنٹ فائنڈ کرنے میں اگر 30 سال بھی لگتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں پہلے نہیں پہنچا کرتی تھی, بیکاز اگر کوئی اسکول میں جا کے بتاتا تھا تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں. تو آج کل کے اس ڈیجیٹل ایج میں ویئر ایوری بڈی ہیز فیس بک, اس ڈسکشن کو سن کے بھی شاید کسی کا مطلب somebody life can potentially change. تو ایک تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ what they will be doing. کافی سارے لوگ اب یوٹیوب کی طرف چلے گئے ہیں پروڈکٹیولی, یا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو اب لوگ ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں, جواد یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ایم وائی او انٹرویوز کر رہا ہے تو جی ٹی سول بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹی سول کر اس لیے سکتا میں ہے کہہ تو رہا تھا ایبول کہ بیچارہ کین بھی کر ایوری سکتا بڈی بی اے ٹرینر. ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں. تو سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج کل نالج ہے, پوٹینشیل ہے, اور لوگ آگے جا سکتے ہیں ان ساری میڈیمز کو یوز کر سے. اور میں نے بہت پوٹینشیل مدثر ان ریسنٹ ٹائمز, اسٹوڈنٹس دیز ڈیز آر فار مور اویئر, لیکن پش کرنے کی ضرورت پھر ہے, ٹھیک ہے. اور کافی سارے لوگ کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا پرائیورٹی سیٹ کی جائے نا, کہ پب جی تھوڑا سا کم کھیلا جائے, کتاب کو بھی 20 منٹ دو, پب جی کو بھی 20 منٹ دو, خیر ٹھیک ہے, ایکسرسائز کو بھی 20 منٹ دو, خود شناسی پہ بھی تھوڑا سا کام کرو. تو اگر تھوڑا سا پرائیورٹیز اور ایک ڈسپلن بن جائے, دے کین ڈو ونڈرز. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب ان میں کمی کیا ہے, کمی اگر میں یونیورسٹی لیول کی اور کالج لیول اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں, اس لیول پہ میرے خیال میں صرف اسٹوڈنٹس نہیں, ہم آنرشپ نہیں لیتے اپنی چیزوں کی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. مجھے اگر کلاس روم میں میرے ٹیچر نے, میرے پرنسپل نے, کسی نے کوئی چیز نہیں بتائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ میں نہ کروں, تو میں اپنے آپ کو میں نہیں سمجھوں گا کہ میں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میرے خیال میں وی آر رسپانسبل فار آور لائفس. اسٹوڈنٹس بھی رسپانسبل ہے کہ وہ آگے کس طرح جائیں گے. اگر یونیورسٹیز آپ کو اسٹیج فرائٹ پہ بات نہیں کر رہی, یونیورسٹی آپ کو کریئر کاؤنسلنگ پہ چیزیں نہیں سمجھا رہی, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے, انسٹیڈ آف مارننگ اباؤٹ اٹ, گو فائنڈ پلیٹ فارمس, اسپیک ٹو پیپل. آپ کے والد بھائی کا کوئی دوست کسی اچھے ادارے میں کام کر رہا ہوگا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, گو اسپیک ٹو ہم, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آنرشپ نہیں لیتے. یہ میں نے پرابلم پورے پاکستان میں دیکھی ہے, صرف اسٹوڈنٹس میں نہیں, کہ وی ڈونٹ ٹیک آنرشپ, ہم ای میل فارورڈ کر دیتے ہیں اینڈ دین آئی ایم نو مور ریسپانسبل, ٹھیک ہے. تو آنرشپ لے اپنی زندگی کی, اینڈ دین آئی مین the youth has a lot of spark, I believe. اچھا, ایک کوشچن آیا ہے, تھینک یو جواد. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ویسے, کہ بھائی اونرشپ لینا, کہ بھائی یو شوڈ ٹیک ہولڈ آف یور لائف اینڈ یو شوڈ بی ریسپانسبل فار یور ڈیسیژن اینڈ چوائسز نا, اینڈ یو شوڈ ناٹ Absolutely. لیٹ الون انفلوئنسز بائی ادرس. اچھا, یہ کوشچن Absolutely. آیا ہے کہ ہاؤ ٹو, لگتا ہے کسی کو ہمارا سیشن پسند نہیں آیا, ہاؤ ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف سوشل میڈیا سیشنز. آپ بتا دے مدثر, help me there. I don't know, man. I don't know. We should talk about PUBG or something else like that, man. یہ چکن ہے.
अच्छा अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है हाउ टू इम्प्रूव, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को पसंद नहीं आया, दे हैव लाइक्ड इट बट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, थोड़ी सी किताबी अब हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं खुद को। वो हम कहते थे कि भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो खुद को वही बात है कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ, फैसिलिटेटर हूँ, थोड़ा सा खुद को डिफेंसिव साइड पे चले गए हैं, नाउ वी गोना आंसर इट, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्रूव मेरे ख्याल में तो सोशल मीडिया सेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं हमेशा इंटरव्यूज में इस बात के फेवर में हूँ मुदस्सिर के इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ठीक है। यस मैं अक्सर अभी आजकल यूट्यूब पे एक प्रोग्राम चल रहा है, मुझे नाम भूल गया है उसका, करंट के नाम से है, वो एक खातून चलते चलते सवाल पूछती है और लोग यस, जवाब देते हैं, मैं ठीक है। उनको देखता हूँ, उनको बहुत अच्छा है उनका हाँ वो है। ठीक है, अच्छा इस तरह तो मैं कहता हूँ कि लाइव सेशंस जो है ये थोड़े से अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ठीक है, क्वेश्चंस का पता हो, जवाबात का पता हो, हम रैंडम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम डिस्कशंस के अपने फायदे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर्ड हो, और मैं हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। मेरे ख्याल में अगर आइडियली मेरी मर्जी से कोई सेशन हो तो वो आधे घंटे का हो या उससे भी थोड़ा सा कम हो, ताकि हमें पता हो वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू बी, अब हमें किससे भी ज्यादा नहीं करने, थोड़े से 1 मिनट में जो मैं बात कर सकता हूँ उसको मीनिंगफुली में 30 सेकंड्स में इफेक्टिवली किस तरह कर सकता हूँ, तो शॉर्टर टाइम ये और थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज किया जाए। ये बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है ना। अगर कोई और होता तो ठीक है, मैं कहता 15 मिनट का ठीक है, लेकिन वो जवाब के साथ जो है ना 1 घंटा भी कम पड़ रहा है मुझे। तो अब आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट मैन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। ये पता है, तो ये सिर्फ मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि आजकल मैं लाइव सेशंस देख रहा हूँ, और मैं बाज ऐसे सेशंस होते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं फुली देखूं, लेकिन यार फिर लेकिन बहुत बहुत, मुश्किल हो हाँ जाता बिल्कुल, है मुझे 1 घंटा बहुत देखना, मुश्किल हो बस जाता है, बहुत ये, बहुत मतलब के लेंथी हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब ऐसा काफी ही है, सारे क्योंकि हैं और उसमें आप काफी सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो वो बस। स्टार्ट में बहुत जनरल से स्टार्ट लेते हैं, जब वो पॉइंट की चीज पे आते आते हैं तो जो है ना हमारा जो है ना फोकस स्पैन जो है ना वो आजकल, क्योंकि फोकस स्पैन भी जो है ना बहुत कम है लोगों का। वो जो है तो 2-3 सेकंड में जो है ना अगर आपने उस पर इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया तो यू लूज द ऑडियंस। एब्सोल्युटली मैन, एब्सोल्युटली। तो जवाद, अच्छा मैं एक बात बताता चलूं जाते जाते कि नाजरीन, जो हाँ आप इस वक्त जवाद की इतनी प्यारी मतलब शक्ल देख रहे हैं, उसने इतना अच्छा मतलब वो गेटअप किया हुआ है, ग्रूम्ड है, इसकी वजह ये है कि इन साहब की जो है तो अभी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, और मैं जो पागलों की अल्हम्दुलिल्लाह। तरह यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे जो है ना 2 साल हो गए हैं शादी को, और मुझे जो है तो मेरे साथ दूसरा जुल्म ये हुआ है कि मैं अभी बैठा हुआ आराम से चाट खा रहा था और मुझे अजीज ने मैसेज किया कि यार सेशन पे लाइव जाना है। तो मैं उसी तरह, मैंने एक बहुत ही बेहुदा तरह किस्म की शर्ट पहनी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी वो चेंज की और मैं डायरेक्ट इधर आ गया, बगैर बाल सेट किए हुए और सब कुछ किए हुए। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू जवाद, एंड होपफुली आपसे जो है तो बातें होती रहेंगी और मुलाकातें भी होती रहेंगी कोरोना के बाद। फिलहाल तो आप कतरीना के पास हैं, तो 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 सी यू अराउंड जवाद। इट वाज ठीक ग्रेट है हैविंग मुदस्सिर, यू। I'll ठीक है, क्विकली क्लोज इट, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह I'll speak to you soon on Qissa Khwanan's platform. अच्छा, ठीक है, थैंक यू। first of all I would like to thank Aziz and MYO for giving me the opportunity. मेरे ख्याल में I believe we have made justice to this 60 minutes discussion, और मुझे खुद अच्छा लगा, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। Your t-shirt, your messy hair, they don't matter at all, okay? We had a discussion and I'm happy that because of this session we know each other more than no, तो या मेरे ख्याल में प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा, और it was my first ever online session on social media, तो inshallah वाओ it's the beginning, वाओ। yeah, it's